وہ نام نہیں بتاتا تھا کہ وہ عبد الملک ہے، لیکن نذیر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو عبد الملک ہے نا یہ بہت ڈینجرس ہے، اس نے 3-4 قتل کیے ہوئے ہیں، تو یہ ساؤتھ افریقہ کا کوئی رول ہے، اور جب 3-4 کا قتل سے بڑھ جائے تو پھر یہ ان کو اندر جا کے نا زہر کا ٹیکہ لگا دیا۔ تو نذیر نے سے کہہ رہا تھا، اس کو بڑا قد تھا، بڑی شخصیت تھی اس کی نا، ایسی باڈی تھا وہ بالکل سمارٹ سا، مطلب ہے کہ آیا اسی مشن میں تھا کیونکہ اسی نے ڈکیتی کروائی تھی نا، وہ اس مشن میں آیا تھا۔ انہوں نے پہلے جو عبد الملک تھا اس نے پہلے ایک بندے کو اپنے وہاں پہ نوکری لگوائی ہے، وہ اس 10-15 دن اس نے ہمارے ساتھ نوکری کی، پھر وہ ان کو معلومات دیتا رہا، سے کچھ کہہ رہا ہے، اس نے گن نکالی اور نزدیک آ کر کہتا ہے کہ چپ چاپ کر کے اندر چلو ورنہ میں ادھر سے شوٹ کر دوں گا۔ عبد الملک نام کا کالا جو کہ قتل کے جرم میں جیل گیا تھا، اور وہاں پر اس کو سزا ہوئی اور وہ سزا کاٹنے کے بعد رہا ہو گیا۔ اس کا نام عبد الملک نہیں تھا، جب وہ قتل کرنے کے بعد جیل گیا تھا تو وہاں پر اس نے اسلام مذہب سے متاثر ہوا، وہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی اور اسلام قبول کر لیا۔ پاکستانی شاپ پر کام کرتا تھا ساؤتھ افریقہ میں، تو اس نے ملاقات کی اور اس نے بتایا کہ میرا نام عبد الملک ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، جرم کرنے والے انسانوں میں میرا شمار ہوتا تھا، لیکن اب میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا ہے اور میں اپنی زندگی جو ہے وہ سیدھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ میری ایسی بات چیت ہوئی اسلام کے متعلق، میں نے اس کو کچھ چیزیں بتائیں، کچھ چیزیں سکھائیں، تو وہ بہت خوش ہوا۔ تو وہ اس کے 2-3 دفعہ آیا نا، تو ایک دن وہ آیا تو ہمارے پاس ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا چاچا چونکے۔ تو چاچا چونکے نے جب اس کو دیکھا تو وہ نا شوق ہو گیا، اور اس نے جب وہ چلا گیا تو اس نے بولا طارق یہ بندہ تو بہت بڑا چور ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایسے کیوں بات کرتے ہو، اور یہ یہاں پر کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھو، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ کوئی دوستی بناؤ، یہ کرمنل لوگ ہیں اور یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں نے چاچا چوکو کی بات سنی اور اس کے اوپر غور کیا، تو مجھے بھی خوف تو آیا۔ میں نے کہا یار ان کا کالوں کو پتہ تو نہیں ہوتا، مسلمان تو وہ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی سیاست کی ہو۔ بہرحال اس نے اچانک آنا بند کر دیا نا، 1-2-3 مہینے نہیں آیا۔ پھر ایک لڑکا میرے پاس تھا، اس کا نام نذیر تھا، وہ بھی کالا تھا لیکن وہ مسلمان ہو چکا تھا وہ بھی، تو وہ نذیر کا بھی دوست تھا۔ نذیر ہمیشہ مجھے خبردار کرتا رہتا تھا طارق کہ یہ جو کالے ہیں نا ہم ڈکیتی کریں گے، وہ نام نہیں بتاتا تھا کہ وہ عبد الملک ہے، لیکن نذیر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو عبد الملک ہے نا یہ بہت ڈینجرس ہے، اس نے 3-4 قتل کیے ہوئے ہیں، تو یہ ساؤتھ افریقہ کا کوئی رول ہے، یہ بہت اکثر یہ کالے جو قتل کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اور جب 3-4 کا قتل سے بڑھ جائے تو پھر یہ ان کو اندر جا کے نا زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ تو نذیر نے بتایا تھا کہ اس دفعہ اگر یہ اریسٹ ہوتے ہیں تو اس کو زہر کا ٹیکہ لگے گا، اس کا آخری چانس ہے۔ تو بہت بڑا وہ روبر تھا، بہت بڑا مطلب ہے نا گینگسٹر تھا، وہ بڑی بڑی ڈکیتیاں اور چوری کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ ایک دن وہ آیا تھا، میں دکان کے اندر ٹیل مشین کے اندر کھڑا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن میرے ذہن میں وہ بات پھر بھی نہیں تھی کہ ہمیں لوٹے گا۔ اس دن شاید وہ 3-4 لڑکے تھے، 2-3 لڑکے باہر کھڑے تھے، وہ ایک دفعہ اندر آیا اور اس نے نذیر کو بلایا، اس سے بات کی، میں نے اس کو دعا سلام کی، تو وہ بڑی نا جو شرمندہ نگاہیں ہوتی ہیں نا اس سے وہ نیچے نگاہیں اپنی چرا رہا تھا، وہ نا ایسے کر رہا تھا، اس کا بڑا قد تھا، بڑی شخصیت تھی اس کی نا، اس میں ایسی باڈی تھا وہ بالکل سمارٹ سا، مطلب ہے کہ لیکن وہ ایسے چوڑا تھا۔ تو مجھے بھی شک پڑا، میں نے کہا یار یہ کسی واردات کے چکر میں تو نہیں ہے۔ بہرحال وہ معلومات اکٹھی کر رہے تھے اپنی، تو نذیر سے انہوں نے بات کی، وہ چلے گئے۔ نذیر مجھے شام کو طارق 6 بجے دکان بند کر دیا کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، تو اس ادھر بہت زیادہ چور ہیں، پھر رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے اس چیز کو اگنور کیا، میں نے کہا یار کتنے دن میں دکان بند کروں گا جلدی سے، سورج غروب ہونے سے پہلے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہمارا تو ایک سسٹم نظام ہے، ہمیں ایک چیز کی عادت ہے اور ایک ہمیں اپنی ڈپٹی جو پوری کرنی ہے، ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے اپنے ذہن میں یہ بات کی اور سوچا، بہرحال میں نے اس چیز کو نہیں کہا،
ذہن پہ نہیں لیا. میں نے کہا دیکھا جائے گا جب چوری ڈکیتی ہوتی ہے کال آتا ہے دیکھا جائے گا. پھر ساؤتھ افریقہ میں رہنا تو پھر ایسے ہی رہ جاتا ہے بندہ, ایسے ڈر کر یا خوفزدہ ہو کر نہیں رہ سکتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو وہ ایسا ہی ہوا. ایک دن شام کو میں باہر کھڑا تھا, دکان ہوتی ہے نا, دکان کے باہر نا اس سے بہت بڑا ایریا تھا ایسے نا, باہر وہ جو ڈیفینس تار لگی ہوتی ہے, پھر ایک گیٹ ہوتا ہے, گیٹ سے اندر داخل ہو کے آ کر ہمارے ایریا میں داخل ہو کر پھر دکان کے اندر آتے ہیں. تو جو باہر والا گیٹ تھا وہ میں نے بند کر دیا. تو ایک کالا تھا اور وہ ہم نے ہائر کیا تھا, بلکہ وہ خود آیا تھا اپنی جاب کے لیے, آیا اسی مشن میں تھا کیونکہ اس نے ڈکیتی کروائی تھی نا, وہ اس مشن میں آیا تھا. انہوں نے پہلے جو عبد الملک تھا اس نے پہلے ایک بندے کو اپنے وہاں پہ نوکری لگوائی ہے, وہ اس 10-15 دن اس نے ہمارے ساتھ نوکری کی, پھر وہ ان کو معلومات دیتا رہا ساری. تو پھر اسی نے میں نے دیکھا کہ جب وہ کالے آئے ہیں تو اس نے جا کے دروازہ کھولا ہے. میں نے کہا یہ اس کو میں نے غصہ اس کے سامنے ہو رہا ہوں کہ میں نے کہا تم دروازہ کیوں کھول رہے, دروازہ تو بند ہے, تم ان بندے کو اندر داخل کیوں کیا ہے. وہ کہتا ہے طارق یہ خود بخود اندر آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ عبد الملک آیا نا, وہ میرے سامنے آیا کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا. وہ اس نے ایسے اپنی نگاہ نیچے کر کے وہ دور سے چلا گیا, اور دوسرے کالے آیا نا, وہ میرے سامنے آیا کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا. وہ اس نے ایسے اپنی نگاہ نیچے کر کے وہ دور سے چلا گیا, اور دوسرے کالے کو کچھ کہہ رہا ہے. اس نے گن نکالی اور نزدیک آ کر کہتا ہے کہ چپ چاپ کر کے اندر چلو ورنہ میں ادھر سے شوٹ کر دوں گا آپ کو. تو جب اس نے گن نکالی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. میں اس کو آگے کہ چل پڑا, کیونکہ مجھے ایک اور بھی ڈر تھا, کیونکہ ان کے جو دوست تھے نا کالے, وہ چھوٹے موٹے چور تھے, وہ ہماری دکان پہ آتے رہتے تھے. میری ان کے ساتھ لڑائی ہو چکی تھی اور کافی ہم نے ان کو مارا ہوا تھا. وہ اس طرح کی بدلہ لینے چاہتے تھے. وہ مصطفیٰ نے جو جس لڑکے نے ان کو اندر داخل کیا تھا اس نے بولا تھا کہ یہ کالے ایک دن تم سے بدلہ لیں گے, تم لڑکوں کے ساتھ ایسے لڑائی کرتے ہو. تو چوریاں کرتے تھے, ڈکیتی کرتے, ہم نے ان کو روکتے تھے, ہم نے ویسے تو نہیں لڑائی کرنی تھی ان کے ساتھ. تو وہ پھر اس طرح اس نے ہمیں اندر داخل کیا, گانے ادھر رکھ کے لے گئے. انہوں نے مجھے سب سے پہلے جا کے نا ایسے ہاتھ جو ہوتے ہیں نا پیچھے, پاؤں اور ہاتھ دونوں نا انہیں پیچھے کسی رسی سے باندھ دیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور لڑکا تھا سیوا کمار, سری لنکا کا, اس کو بھی باندھ دیا. ساتھ مصطفیٰ تھا, وہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو انہوں نے مار دیا, مجھ پہ تشدد کیا, نیچے لٹا دیا میرے کمر پہ. اس انہوں نے زور زور کے ہوتے ہیں ٹانگیں ماری زور زور کے, میرے سانس بھی بند ہو گئی. اور پسٹل کو جو ہوتا ہے نا پیچھے والا حصہ, بٹ یہاں پہ میرا لیفٹ جو بائیں والا کان ہے وہاں پہ مارا, تو میرے کان میں بھی زخمی ہو گیا تھا, اس میں خون آنے لگ گیا تھا. بہت زیادہ انہوں نے مارا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ. تو مجھے زیادہ یہاں پہ لگی تھی کیونکہ یہی سائڈ میں نے ایسے ہی کی تھی. کہتے تھے کہ پیسے کدھر ہیں, پیسے کدھر ہیں. پہلے میں ایسے ہی مار کھاتا رہا. تو بولتے ہیں پیسے کدھر ہیں, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پیسے کدھر ہیں. وہ لے گئے. پھر میں نے ایک جگہ پہ پیسے میں نے چھپائے ہوئے تھے, وہاں سے میں نے پیسے نکال کے دیے. یہ پیسے نکال کے دیے تو کہتے ہیں اور بھی پیسے ہیں, تم چھپا رہے اور بھی پیسے ہیں. وہ ایسے اس نے ایسے 2-3 دفعہ کی, میرے یہاں پہ رکھا. کہتا ہے میں شوٹ کروں, بتاؤ کہاں پہ. ایک دفعہ میں نے کہا یار پیسے اور نہیں ہیں. کہتا ہے میں شوٹ کر رہا ہوں. پھر ایسے کیا 2 دفعہ. میں نے کہا یار اور پیسے ہوتے میں دے دیتا. پھر مجھے ایک دوست نے پنچ کیے, نیچے مارا زور زور کے ککیں یہاں پہ ماری. پھر نیچے رکھ کے میری گردن پہ کھڑے ہو گئے, یہاں پہ سر پہ اپنا جو جوتا تھا نا رکھ کے نا کھڑے ہو کے ایسے پاؤں سے نا ایسے کرنے لگے. کہتا ہے کدھر ہے پیسے بتا ورنہ میں تمہیں شوٹ کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا اور پیسے نہیں ہیں تو بتا دیتا. دوسرا لڑکا تھا شیوا کمار, اس کو بھی انہوں نے مارا. وہ مجھے جانتے تھے, انہوں نے پتہ تھا سارا کچھ اس کے حوالے ہوتے تھے. بہرحال اس کو انہوں نے پیسے نہیں پوچھے, مجھ سے ہی پیسے پوچھے. میں نے ان کو پیسے جو تھے 5,000 نکال کے دے دیا. بقایا کاسمیٹکس تھا وہ انہوں نے اٹھا لی. میرا بیگ تھا, بیگ انہوں نے خالی کیا. بیچ میں میری میٹرک کی ایف کی سنتے تھی, پاسپورٹ تھا, اور بھی ڈاکومنٹ تھے, چیزیں وہ نیچے رہ گئی. بقایا سامان انہوں نے سارا باہر نکال دیا. کاسمیٹک جو تھا وہ انہوں نے اس کے بیگ کے اندر بھرا اور وہ وہاں سے نکل گئی. اس طرح انہوں نے اپنے بدلہ بھی لے لیا اور ہمیں لوٹ بھی لیا. تو مقصد یہ ہے کہ جب ساؤتھ افریقہ میں آپ جائیں تو آپ نے کبھی بھی کالوں پہ اعتبار نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک